अच्छा जी, तो यहाँ पर अभी एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और वो बड़ी खबर इस हवाले से है कि अमरीका इस वक्त खित्ते में सूरत हाल के हवाले से क्या सोच रहा है। तो अमरीकी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने दौरा किया है भारत का और CIA चीफ ने भारतीय मुशीर कौमी सलामती अजीत डोवल से भी मुलाकात की है। इसके साथ साथ एक और पहलू भी है कि वेडनेसडे को रशियन जो हैं जनरल पेट्रोशेव, निकोले पेट्रोशेव, उनकी जानिब से भी दौरा किया गया है। उसके साथ साथ MI6 के सरबराह ने भी भारत का दौरा किया है। तो अब ये चक्कर ये है कि हम सिचुएशन जो है वो ये बन रही है कि इस वक्त इनका बड़ा फोकस है। अच्छा, विलियम बर्न्स के हवाले से बात करें, आपके इल्म में होगा कि जब वो न्यूक्लियर डील चल रही थी भारत और अमेरिका की, तो उसके अंदर भी ही वॉज द की नेगोशिएटर। तो अब देखना यह है कि मौजूदा सूरत हाल में ये दौरे की वजह क्या है। अच्छा, अरशद शरीफ साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन करें, उनसे हम मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने हमारे लिए अलग वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि भारत का दौरा किया गया है अमरीकी CIA के चीफ की जानिब से, और कौन कौन से ममालिक के जो सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान ने दौरा किया है। एक तो रशिया का तो हमें पता चल चुका है, बाकी इस बारे में कुछ बताइए। जी अशफाक, जो भारतीय मीडिया में खबरें आ रही हैं, इतलात आ रही हैं, उसको जब आप मॉनिटर करें तो आपको पता लगता है कि रशियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र निकोलाई पेट्रोशेव वो वहाँ पे गए हैं। CIA चीफ विलियम बर्न्स उन्होंने दौरा किया है। साथ ब्रिटिश MI6 जो उनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है उसके चीफ रिचर्ड मोर उन्होंने भी भारत का दौरा किया है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये तमाम दौरे जो है खास तौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी है, अफगानिस्तान का मसला भी उस पर डिस्कस हो रहा है। और CIA के हवाले से, जो CIA चीफ के विजिट के हवाले से इंडियन NSA अजीत डोवल से मुलाकात है, उस हवाले से इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब वो शायद इंडिया से कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म चाह रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट की हैं। CIA चीफ का दौरा, ब्रिटिश MI6 का दौरा, रशियन NSA का दौरा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या पाकिस्तान में भी ये दौरे हुए इनमें से किसी के या नहीं हुए। इस हवाले से हमारे हुक्काम ने अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। और इंडिया इसको पोर्ट्रे इस तरह कर रहा है कि देखिए इंडिया की खत्ते में इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अमेरिकन, रशियन, ब्रिटिशर्स, उनके जो चीफ्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसी के या सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं, वो तमाम भारत के दौरे कर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्काम अभी तक इस हवाले से खामोश हैं कि क्या इनमें से किसी ने पाकिस्तान का दौरा भी किया या नहीं किया, और अगर दौरा किया तो किस किस से क्या इंगेजमेंट हुई, क्या बातचीत हुई। जो अफगानिस्तान के हवाले से इस वक्त कंसर्न हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका के, वो अफगान हुकूमत के साथ इंगेजमेंट भी चाह रहे हैं। अमेरिका की जो डिमांड्स हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जी अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो एक नई थ्रेट इमर्ज कर रही है दाइश की, उसको काउंटर करने के लिए तालिबान के साथ मजीद बातचीत के वो ख्वाह भी हैं। और लेकिन अरशद साहब, इस दौरे का मकसद ज़रा समझाइएगा। क्या बार्गेनिंग चिप के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हट के वो भारत से भी राब्ते कर रहे हैं? भारत का बज़ाहिर तो वो रैप अप करके वहाँ से जा चुका है, लैंड लॉक कंट्री अफगानिस्तान, बराह रास्त कोई बॉर्डर भी नहीं मिलता भारत से। वजह क्या हो सकती है, क्या मकसद हो सकता है? एग्जैक्टली अशफाक, ये आपने यही अहम सवाल किया कि इस वक्त ये सारे दौरे क्यों हो रहे हैं और सीक्रेट एजेंसीज के सरबराहान ये दौरे कर रहे हैं। मिल भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ रहे हैं भारत में। और अगर आप खित्ते की सारी तारीख पे नज़र डालें तो CIA खित्ते में क्या क्या गेम्स खेलता रहा है माजी में। रशियन सीक्रेट एजेंसी, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी, अभी कल परसों ही जो इत्तलात आई थी कि ब्रिटेन ने जो मार्गरेट थैचर की, उस वक्त के तालिबान की जो अफगान जिहाद में रशिया के खिलाफ है, जो फाइल थी 30 साल के बाद नॉर्मली डी क्लासीफाई हो जाती है, उनको भी अभी तक डी क्लासीफाई नहीं किया गया, क्योंकि इसमें से बहुत से लोग जो उस वक्त जिहाद लड़ रहे थे बाद में दहशतगर्द हुए, और बरतानिया उसको कवर अप करना चाहता है। तो खित्ते में यकीनन सीक्रेट गेम्स तो एक खेलने की तैयारी हो रही है बाकायदा तौर पर। और अगर आप कल का जो NCA का इजलास हुआ है, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास, उस पर भी देखें और उसमें चंद अल्फाज बड़े वाज़ेह किस्म के इस्तेमाल हुए थे। एक तो जब जिसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चेयर किया, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नीलकमल जावेद बाजवा थे, हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थी, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ, DG ISI, डिफेंस मिनिस्टर उसमें मौजूद थे, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मौजूद थे। तो वहाँ पे जो बातचीत हुई और उसके बाद जो एलामिया आया वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अच्छा। अब ये समझने की ज़रूरत है हमें कि ये वाले सारे इंडिया के दौरे हो रहे हैं और यहाँ पे NCA की मीटिंग हो रही है। NCA की मीटिंग आपको याद होगा
کہ جب بھی ہوتی ہے انتہائی اہم مواقع پہ ہوتی ہے، اور اس کی ایک اسٹریٹجک انٹرنیشنل میسیجنگ بھی اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. اور اس میں جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ نہ پاکستان جو ہے اپنا فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس مینٹین کرے گا اور کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس. تو یہ ایک بڑا واضح میسج بھی ہوتا ہے کہ اگر خطے میں بھارت، جس طرح کہ انہوں نے فروری 2019 میں شرارت کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ باقاعدہ طور پہ انفارمیشن ہمیں آئی تھی افواج پاکستان اور ISI، اور جو کہ پرائم منسٹر صاحب نے جس کا ذکر پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کیا کہ دیکھیں راجستھان میں سے وہ میزائلز پاکستان پہ لانچ کرنے لگے تھے، اور پاکستان نے بڑا واضح کہا تھا کہ ایک میزائل لانچ ہوگا تو 3 کے ذریعے اس کا جواب دیا جائے گا. تو آج جو کل کی تو ارشد صاحب، یہ جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کی بات کی جا رہی ہے، لیمن لینگویج میں اگر آپ اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے ذرا ایکسپلین کیجیے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ جی اشفاق، آپ نے یہ ایک اچھے اینکر پرسن کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا میں نے ایک ٹیکنیکل لفظ استعمال کیا کہ عام بندے کو کیسے سمجھ آئے گی. فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ویپنز کا آرسنل ہے، جتنا بھی ہمارے پاس ویپن سسٹمز ہیں اسٹریٹجک، جس میں کہ میزائلز بھی آ جاتے ہیں، نیوکلیئر بھی آ جاتے ہیں، اس کی ہم ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. اور جو ہماری کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی مستی کی تو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس کا مطلب یہ کہ ہم فل اس کا پورا آپ کو جواب دیں گے، آسان الفاظ میں منہ توڑ جواب. اور منہ توڑ جواب جب آپ نے دینا ہے تو اس میں ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ آپ نے واضح بتا دیا کہ نہ پھر ہم کوئی چیز ہولڈ بیک نہیں کریں گے، روکیں گے نہیں، پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے آپ کا منہ توڑنے کے لیے وہ ہم سب کچھ استعمال کریں گے. اچھا ارشد صاحب، ایک اور چیز ظاہر ہے کہ ایک تو ہماری طرف سے ایک متفقہ پیغام تو چلا گیا، اب یہ ہے کہ 24 سپٹمبر کو ہو رہی ہے برکس کی کانفرنس، جس میں ولادیمیر پوٹن سمیت جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، اور برازیل، رشیا، انڈیا اور چائنا اور ساؤتھ افریقہ یہ سارے شریک ہوں گے. اس کے اندر اجیت ڈوول جو ہیں وہ سیکیورٹی ایشوز پر ایک بریف کریں گے سارے ان ممالک کو. تو شوڈ وی بی کنسرنڈ، اور ہمارا اس پر لائے عمل اب کیا ہونا چاہیے؟ بالکل اشفاق، یہ وہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہیں جس کے حوالے سے پاکستان بھی انگیجمنٹ کر رہے ہیں، اور انڈیا بھی کافی ایکٹیولی ان تمام معاملات پہ انگیج کر رہے ہیں. اور انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایک مقدمہ بنا رہا ہے، اور مقدمہ وہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی جو پنشیر ویلی میں ہوا، جو انڈین فیک میڈیا نے ساری چیزیں چلائیں، لیکن جی جو کہ جہاز UK ڈیفنس جنرل اور امریکہ ان سب نے بھی کنفرم کیا کہ جناب یہ ساری ایک فیک میڈیا تھی، کیمپین چلائی گئی، ڈس انفارمیشن کیمپین چلائی گئی بھارت کی طرف سے. اور اس کیمپین کو جب آپ لنک کرتے ہیں کہ جناب بھارت جس طرح سے انگیج کر رہے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، وہ کیس پاکستان کے خلاف یہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں افغان طالبان جو کہ ہمیشہ سے پاکستان پہ ایلیگیشنز لگاتے رہے، CIA لگاتا رہے، بھارتی ڈرا لگاتی رہی ہے، انڈین NSA کہ جی پاکستان تو ہینڈز ان گلوز ہے انڈیا کے ساتھ، اور پنشیر ویلی میں جو انہوں نے فیک اطلاعات چلائیں وہ پورا مقدمہ ایک انٹرنیشنلی بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا کہ انٹرنیشنلی ہی وہ چیز ایکسپوز ہوئی. لیکن جو وہاں پہ آلریڈی ایک آپ کے پاس موجود ہے لوگوں کے اندر اور مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ عرصہ دراز سے کہتی ہیں کہ جی افغان طالبان جو کہ امریکہ کے کہنے پہ پاکستان نے ان کو دوحہ میں کنونس کیا کہ جی بٹھایا جائے، پاکستان سے درخواستیں کی گئی، اور اس کے بعد امریکہ خود ان سے 2013 سے انگیج کر رہا تھا. ملا برادر کو قطر سے اسپیشل قطری ایئر فورس کے جہاز میں باقاعدہ طور پہ افغانستان لایا گیا، اور وہ ساری انگیجمنٹ ہے، لیکن پاکستان پہ وہ مدعا ڈالا جا رہا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کنسرن ریز کیا ہے کہ کیا پاکستان کو کنسرن ہونا چاہیے. کنسرن اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجیز اس حوالے سے کیا ہے، ہمارا فورن پالیسی اوفینسو اس پہ کیا ہوگا، ہمارا ڈپلومیٹک اوفینسو اس حوالے سے کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کو جو ہم نے کاؤنٹر کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ کافی سگنیفیکنٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور جو بھارت کے یہ 3-4 دورے ہوئے ہیں، ہمارے حکام ابھی تک اس حوالے سے خاموش ہیں کہ کیا جی رشین NSA نے پاکستان کا دورہ کیا، کیا CIA چیف پاکستان آیا، کیونکہ بھارت اس کو کیا آیا یا نہیں آیا ویسے ارشد صاحب، یا آئے گا یا نہیں آئے گا، کوئی تاثر ہے؟ دیکھیں اشفاق، میں اس پہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ یہ حکام کو کنفرم کرنی چاہیے چیز، کیونکہ بھارت اس کو پورٹری اس طرح کر رہا ہے. دیکھیں جی بھارت کی تو خطے میں اس وقت بھی امپورٹنس ہے، ریلیونس ہے، افغانستان کے حوالے سے ریلیونس ہے کہ یہ سب لوگ آ رہے ہیں، اور دیکھیں جی پاکستان کو تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، گھاس ہی نہیں ڈال رہا. تو اگر یہ لوگ آئے ہیں تو ہمارے حکام کو چاہیے کہ یہ چیزیں شیئر کر دیں. آج کل کا جو دور ہے اس میں خبر زیادہ دیر رکتی نہیں ہے، تو اگر کنفرمیشنز آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو ڈیجیٹل میپنگ کر کے کہ کون سا جہاز کدھر آیا، کون سا C-17 کدھر آیا، پنڈی میں کیا موومنٹ ہو رہی تھی اسلام آباد میں، وہ ساری چیزیں آپ بڑے آرام سے میپ کر لیتے ہیں. اب تو میپ شپ بھی آ جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ فائنلی شوڈ وی ویٹ اینڈ واچ
یا پھر ہمیں ایگریسولی اپنی جو ایک فارن پالیسی کو موو کرنا ہوگا، ڈیلیگیشنز یا پھر ملاقاتیں اعلیٰ سطح پر، ہائی لائٹ دا ایشوز کہ ہم نے ایویکویشن میں کیا کردار ادا کیا، ہم کیا کیا کرتے رہے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ بالکل اشفاق، آپ کا یہ والا سوال جو ہے یہ میرے خیال فارن آفس میں بھی سوچا جانا چاہیے، پی ایم اور کیبنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمیں ایک ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کرنا چاہیے، اور اس میں ہمارے جو سابقہ فارن سیکرٹریز ہیں، فارن پالیسی کے جو ایکسپرٹس ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، سابق ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جو ہمارے تھنک ٹینکس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ان ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کی ڈیلیگیشنز بنا کے ہمیں باہر بھیجنا چاہیے۔ ہوتا نارملی یہ ہمارے پارلیمنٹ میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جو انتہائی پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ایک بندہ جو ہے، اب بالکل معزز پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ہمارے سے، لیکن ہر ایک کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، جس طرح ماضی میں کشمیر کمیٹی کا حال رہا ہے، صرف دورے کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ آپ کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے جو ایکسپرٹس کے ڈیلیگیشنز ہیں وہ مختلف ممالک میں بھیجنے چاہیے اور ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹک کمیونٹی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ بار بار فارن آفس کو انگیج کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ P5 ممالک کو ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ لیکن ارشد صاحب، ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز اس حوالے سے کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے ایک دفعہ کہ کشمیر کے حوالے سے ڈیلیگیشنز جو گئے تھے تو ان کو مسئلہ کشمیر سے لے کے کسی بھی چیز کی الف بے کا نہیں پتا تھا، معذرت کے ساتھ۔ ایگزیکٹلی اشفاق، یہ ہماری تاریخ رہی ہے بدقسمتی سے، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں اور ریکمینڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو سوچنا چاہیے بڑی سیریسلی کہ جو ایکسپرٹس ہیں، جو فارمر فارن سیکرٹریز ہیں، ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہیں، جو ہمارے ریٹائرڈ جرنیل ہیں، جو اس ایشو کو ڈیل کرتے رہے، جو ہمارے پارلیمنٹیرین جن کی کہ اسپیسیفک اس حوالے سے، مثلا بہت سارے شہری رحمان ہیں ہمارے پاس، مشاہد حسین ہیں، شیری مزاری ہیں، دیگر اور بہت سے پڑھے لکھے ہمارے پاس پارلیمنٹیرینز ہیں جو فارن پالیسی ایشوز کو، ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ایشوز کو سمجھتے ہیں، تو ان کے ڈیلیگیشن جانے چاہیے، نہ کہ یہ کہ جی اپنا انٹرنیشنل دورے کیے جائیں اور ٹی بنایا جائے۔ اور دوسرا اہم کہ اس وقت UN سیکیورٹی کاؤنسل کی پریزیڈنٹ شپ جو ہے، چیئرمین شپ، وہ بھارت کے پاس ہے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اسلام آباد میں جو P5 کے ڈپلومیٹس ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، ان کے ساتھ ریگولرلی انگیج کرے۔ جو انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں وہاں پہ ہمارے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کو P5 کے ساتھ اور دیگر 15 ممبر جو ہیں UNSC کے، ان سب کے ساتھ ریگولر بیسس پہ انگیج کرنا چاہیے اور ایگریسولی انگیج کر کے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ان کے آگے رکھنا چاہیے۔ چلیں جی، بہت شکریہ ارشد شریف صاحب، تفصیلی آپ سے گفتگو ہوئی۔ آئی ایم شیور کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں وہ سنیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ متفقہ پیغام NCA سے تو چلا گیا، لیکن بھارت بڑی مووز کر رہا ہے، بڑی کریٹیکل مووز ہیں اور ہمیں سوچنا ہوگا اس حوالے سے۔